نہ جانے کتنی دیر اور کتنی دور میرا بے ہوشی کا یہ سفر جاری رہا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ مسحری پر پڑا ہوا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اگلے ہی لمحے میرے دل کی دھڑکنیں ڈوبنے لگیں۔ P4 یا ڈان ہاؤس نامی اس زیر زمین کمرے میں ایک بار مجھے ڈاکٹر بیدی خود لا چکا تھا، اور جس مسحری پر میں پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں مجھے خود بیدی نے بتایا تھا کہ اس کے صرف ایک اشارے پر مسحری بجلی کے جھٹکے مارنے لگتی ہے اور اس سے اٹھنے والے ساری زندگی کے لیے مرگی کے مریض بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں بوکھلا کر مسحری سے نیچے کود گئی اور زمین سے قدم لگتے ہی میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ میں خود بخود فضا میں اچھلنے لگا۔ اس وقت مسحری محفوظ تھی، مگر فرش میں بجلی دوڑ رہی تھی جس کے مسلسل جھٹکوں نے میرے اعصاب ہلا کر رکھ دیے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ زیادہ دیر میں فرش پر کھڑا رہا تو کہیں میرے خون کی بیشتر مقدار برقی تحلیل کا شکار نہ ہو جائے۔ غیر ارادی چیخوں اور اچھل کود کے درمیان میں بمشکل تمام دوبارہ مسحری پر جا بیٹھا اور خوفزدہ نظروں سے فرش کو گھورنے لگا، جہاں کنکریٹ کی پختہ اور چمکدار سطح پر کوئی برقی تار وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہاں برقی رو موجود تھی۔ اس وقت میرے ذہن پر غصے جھلاہٹ کے بجائے دہشت تاری تھی۔ بیدی میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ ڈان ہاؤس سے ایک مرتبہ مجھے میری مرضی کے خلاف رہا کیا گیا تھا، مگر پھر حالات نے مجھے اس قدر مشتعل کر دیا کہ پورے امبالہ میں پاگلوں کی طرح اس عمارت کا پتہ تلاش کرتا رہا، اور اسی دوران میں مجھے بے بس کر کے دوبارہ ڈان ہاؤس پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈان ہاؤس کے اس آسیب زدہ زیر زمین کمرے میں گھنٹوں تنہا پڑا رہا۔ میرا ایک ایک لمحہ سنسنی اور ہراس کی بے یقینی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ مسحری کے خواص میں بیدی کی زبانی سن چکا تھا۔ فرش کا کردناک تجربہ مجھ پر گزر چکا تھا۔ اب یہ ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ نیچے اترنے کی کوشش کرتا، نہ ہی مسحری پر پڑے رہنے کا حوصلہ تھا۔ نہ جانے وہ آرام دہ بستر کس لمحہ برقی جھٹکے دینا شروع کر دیتا۔ کافی دیر بعد میرا مفلوج ذہن سوچ بچار کے قابل ہو سکا اور میں نے اپنی حالت پر غور کرنا شروع کیا۔ جن حالات میں مجھے دوبارہ ڈان ہاؤس پہنچایا گیا تھا ان سے یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ مجھے کسی خاص مقصد کے تحت اس عمارت سے باہر نکالا گیا تھا، اور کھلی فضا میں ہر لمحے میری نگرانی کی جاتی رہی۔ شاید بیدی کو شبہ تھا کہ میں سیتا کے ٹھکانے سے واقف ہوں، یا میں نے پارس کسی خفیہ ٹھکانے پر چھپایا ہوا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اندازہ درست ہوتا تو میں ڈان ہاؤس سے رہائی پاتے ہی سیتا کے پاس دوڑا جاتا، یا پھر خفیہ ٹھکانے سے پارس حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور یوں میرے تعاقب میں لگے ہوئے انڈین سیکرٹ سروس کے کتے سیتا یا پارس تک رسائی حاصل کر لیتے۔ میں جتنا غور کرتا رہا میرا یہ نظریہ اسی قدر پختہ ہوتا گیا۔ ڈان ہاؤس سے غیر متوقع رہائی کے وقت مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید انہوں نے سیتا کو پکڑ لیا ہے اور اب مجھے ناکارہ سمجھ کر رہا کر رہے ہیں۔ کمبخت بیدی نے بھی اپنے مبہم رویے سے میرے اس شبے کو تقویت دی تھی، اور میں رہائی پانے کے بعد بھی پاگلوں کی طرح ڈان ہاؤس کے کھوج میں پھرتا رہا تاکہ وہاں پہنچ کر اپنی سیتا کو بیدی کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکوں، مگر یہ میری کھلی بے وقوفی تھی۔ اگر سیتا ان کے ہاتھ آ گئی ہوتی تو انہیں اس سے معلوم ہو جاتا کہ پارس اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ مجھے رہا کرنے کی بجائے مجھ پر تشدد کا فوری آغاز کرا دیتے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ ابھی تک بالکل تاریکی میں تھے، اور انہوں نے مجھے چارہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ رہا ہونے کے بعد یہ محض اتفاق تھا کہ میں نے پارس کو لاپرواہ انداز میں استعمال نہیں کیا، بلکہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہی وقت کاٹتا رہا۔ دوسری طرف میں ڈان ہاؤس کی کھوج میں لگا رہا، اور جب انہیں یہ علم ہوا کہ میرا ذہن مایوسی کی آخری سرحدوں کو چھو رہا ہے اور میں نے کوتوالی پہنچ کر اپنی گرفتاری پر اصرار کیا ہے، تو انہوں نے مجھے واپس بلا لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر میں واقعی شور مچا دیتا کہ میں وہی صفدر علی ہوں جس پر سیتا کے قتل کی متعدد وارداتوں کی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، اور اب پولیس مجھے گرفتار کرنے پر آمادہ نہیں، تو نہ صرف رائے عامہ پولیس کے خلاف ہو جاتی بلکہ دوسرے سرکاری محکموں کے درمیان بھی تلخیاں جنم لے لیتی، کیونکہ اتنا تو صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ میرے معاملے میں پولیس حکام کے اختیارات سیکرٹ سروس والوں نے محدود کر دیے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک مجھے مسحری کا خیال آ گیا۔ اگر وہ مسحری برقی جھٹکے مارتی تھی تو اس میں کسی نہ کسی جگہ برقی تار آنے ضروری تھے۔ اگر میں ان کا سراغ لگا کر انہیں نوچ ڈالتا تو مسحری بے ضرر ہو جاتی اور میں اس پر آرام سے سو سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے احتیاط کے ساتھ سفید چادر ایک طرف الٹ دی۔ چادر کے نیچے اسی رنگ کے کپڑے سے منڈا ہوا اسپرنگوں والا گدا بچھا ہوا تھا۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ گدے کا ایک حصہ اٹھایا تو اس کے نیچے مسحری کا آہنی ڈھانچہ اور جال نظر آیا۔ میں غور سے دیکھنے کے باوجود کہیں بھی برقی تاروں کی موجودگی کا سراغ نہ لگا سکا۔ میں نے باری باری گدے کے مختلف کونے اٹھا کر مسحری چھان ماری۔
مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ غیر معمولی بات میرے مشاہدے میں آئی۔ مسحری کے چاروں پائے فرش میں دفن تھے، اور یہی نہیں بلکہ گول آہنی پایوں پر ربڑ کا خول چڑھا کر انہیں فرش میں دبایا گیا تھا کہ فرش میں دوڑنے والی برقی رو مسحری میں سرایت نہ کر سکے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ کسی کھوکھلے پائے میں سے زیر زمین برقی تار خفیہ طریقے سے گزار کر مسحری کے ڈھانچے سے منسلک کیے گئے ہیں تاکہ کوئی قیدی ان کو نہ چھیڑ سکے۔ بیدی کے اس شیطانی قید خانے کا پورا نظام اتنا مربوط اور مضبوط تھا کہ اسے نقصان پہنچانا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نہایت اطمینان کے ساتھ مجھے اس کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ مسحری کا بستر درست کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ میں نے اسکول میں کسی مرحلے پر پڑھا تھا کہ برقی رو خشک لکڑی، ربر اور کپڑے وغیرہ میں سے نہیں گزر سکتی۔ اسی وجہ سے برقی ترسیل کے نظام پر کام کرنے والا عملہ لکڑی کی سیڑھیاں استعمال کرتا ہے۔ کمرے میں کہیں بھی لکڑی تو نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں نے بستر کی چادر اٹھائی اور اس میں سے 2 بڑے بڑے ٹکڑے پھاڑ لیے۔ انہیں پیروں پر باندھ کر میں کسی بھی خطرے کے بغیر فرش پر چل پھر سکتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ پچھلی مرتبہ بیدی نے کسی خاص تدبیر کے بغیر اس کمرے کا دروازہ کھولا اور بند کیا تھا۔ اگر اس وقت بھی وہ کمرہ غیر مقفل تھا تو میں اسے کھول کر راہداری میں کسی جگہ چھپ سکتا تھا، اور جیسے ہی بیدی یا کوئی اور شخص میری زد پر آتا میں اسے بے بس کر کے پیتل کا وہ چوکور ٹکڑا حاصل کر سکتا تھا جس کے بغیر تہخانے سے نکلنا ناممکن تھا۔ میں ایک بار تہخانے سے نکل جاتا تو میری آزادی کے امکانات روشن تھے۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ چادر سے پھاڑے ہوئے ٹکڑے پیروں پر باندھے اور دونوں پیر مسحری سے نیچے لٹکائے۔ میں نے آخری بار اپنا حافظہ ٹٹولا اور یہی یاد آیا کہ سوت میں سے بجلی نہیں گزر سکتی بشرطے کہ وہ خشک ہو۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جو ہی فرش پر قدم رکھے میں اچھل کر منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ برقی جھٹکوں اور میری غیر ارادی چیخوں کا تسلسل ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگا۔ نہ جانے فرش میں کیسی برقی رو موجود تھی جو چادر کے ٹکڑوں سے بھی نہیں رک سکی تھی۔ میں کئی بار گرنے اور سنبھلنے کے بعد بمشکل مسحری پر چڑھ سکا۔ میرے پورے بدن میں تشنج کسی کیفیت طاری تھی۔ اس بار مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازہ بے آواز کھلا تھا، مگر تہخانے کی راہداری سے ہلکی سی آہٹ کی آواز ابھری اور میں چونک کر ادھر متوجہ ہوا تو ادکھلے دروازے میں بیدی کا ستا ہوا استخوانی چہرہ نظر آیا۔ سرد اور اونگتی ہوئی ویران آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، مگر پتلے پتلے بھیچے ہوئے ہونٹوں پر وہی للکارتی ہوئی مسکراہٹ موجود تھی جو خاص مواقع پر نظر آتی تھی۔ ولد الحرام، کمینے! اسے دیکھتے ہی بے اختیار میری زبان چل پڑی۔ مسلمان تو اپنے من جانب اللہ کی سلامتی کے ساتھ ملاقاتی کا استقبال کرتے ہیں۔ اس نے سرد اور سپاٹ آواز میں طنز کی۔ تمہارے خون میں یقیناً کسی بھیڑیے۔ شٹ اپ! اگر اب تم نے میری ذات پر کوئی ایسا ذلیل تبصرہ کیا نا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا شجرہ مسخ کر دوں گا۔ اپنا مسخ شدہ کان درست کر لو، پھر میرا شجرہ بگاڑنا۔ زبان کی حد تک تو میں نے حوصلے سے کام لیا، مگر اس کی عجیب دھمکی پر میرا دل کانپ اٹھا۔ کان کھول کر سن لو، سیتا کی عزت اب تمہاری زبان سے وابستہ ہے۔ اگر تم نے اب بھی مجھے حرامی کہا نا تو سیتا کے بطن سے میرے بچے پیدا ہوں گے جو تجھے باپ کہہ کر پکاریں گے۔ میرے پورے وجود میں انگارے دہک اٹھے۔ نفرت، حقارت اور انتقام کا ایک آتش فشاں میرے وجود میں جاگ اٹھا، مگر میں نے اس بات کو فی الحال نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس وقت حالات میرے خلاف تھے۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں بوجھل سکوت ستاری رہا جسے بیدی نے ہی توڑا۔ اوہ، تم نے بھاگ نکلنے کے سارے جتن ہی آزما ڈالے؟ اس کی نظریں میرے پیروں پر جمی تھیں جن پر اب بھی چادر کے پھٹے ہوئے ٹکڑے بندھے تھے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کمرے میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل سکے گی جو غیر موصل ہو۔ بظاہر کپڑے سے بنی ہوئی نظر آنے والی یہ چادر اور گدے کا غلاف بھی ایسے کیمیائی ریشوں سے بنا گیا ہے جن میں سے برقی رو گزر سکتی ہے۔ یہ میرا قید خانہ ہے، بیدی کا، کسی جاہل کا زندان نہیں ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چند سوالوں کے صحیح ترین جوابات۔ کیا پچھلی باز پرس ناکافی تھی؟ اس ملاقات کا تعلق کچھ نئے واقعات سے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا۔ اس کے پیروں میں ربر سول کے جوتے تھے۔ اس کمرے میں وہ کھلا شیر تھا اور میں دست و پا بریدہ قیدی۔ سیتا کہاں ہے؟ سوالات کا حق صرف مجھے ہے۔ پارس پتھر کہاں ہے؟ سیتا کے پاس۔ یہ بکواس ہے۔ اگر تم نے وہ پارس پتھر ہمارے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو اس بار میں اپنے طریقوں سے تمہاری زبان کھلواؤں گا۔ اگر تم نے سچ کو جھوٹ سمجھنے کا تہیہ کر رکھا ہے تو پھر میں مجبور ہوں۔ تم ڈان ہاؤس سے تن کے کپڑوں کے ساتھ نکالے گئے تھے
پھر تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی جس کے ذریعے تم راجہ ہوٹل کے خیالات اٹھا رہے تھے؟ میں نے چاندی کی انگوٹھی فروخت کی تھی، وہی انگوٹھی جس میں کبھی پارس کا نق جڑا ہوا تھا۔ وہ تم نے صرف 17 روپے 60 پیسے میں فروخت کی تھی۔ یہ نہ بھولو کہ ڈان ہاؤس سے نکلنے کے بعد تمہاری ہر ایک مصروفیت میری نظر میں رہی ہے۔ مجھے اپنے دل کی رفتار کچھ سست پڑتی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک دکان سے کچھ رقم چوری کی تھی، ورنہ ایک رات میں نے چرایا ہوا ٹاٹ کا پردہ بدن پر لپیٹ کر بھی بسر کیا ہے۔ یہ نہ بھولو صفدر کہ میں تمہاری فطرت جان چکا ہوں۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری اطلاعات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ تم اول درجے کے ہٹ دھرم اور ضدی انسان ہو، پر یہ یاد رکھو کہ تمہاری اس بار کی ہٹ دھرمی تمہیں ساری عمر دکھ دیتی رہے گی۔ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تصدیق، صرف تصدیق۔ اب سنو کہ تم نے چاندی کی انگوٹھی بیچنے کے بعد پرانے کپڑوں کے بازار سے کپڑے خریدے، ایک عدد چپل جس کے بعد تمہاری جیب میں صرف 80 پیسے بچے ہوں گے۔ پھر فٹ پاتھ پر المونیم اور لوہے کی انگوٹھیاں بیچنے والے کے پاس رکے، وہاں سے تم نے کوئی خریداری نہیں کی، مگر بعد میں میرے آدمی کے کہنے پر اس خوانچہ فروش نے انگوٹھیاں گننے کے بعد انکشاف کیا کہ کوئی اس کی انگوٹھی اڑا کر لے گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے وہاں سے آہنی انگوٹھی چرائی ہوگی۔ چوری کا سبب بھی واضح ہے، تمہارے پاس کل پونجی 80 پیسے پر مشتمل تھی اور انگوٹھی کے دام 2 روپے تھے۔ پھر تم چاندی کا کاروبار کرنے والوں کے علاقے میں گئے اور تم نے نہایت مکاری کے ساتھ مدن سنس کے بوڑھے مالک کے ہاتھ سونے کی انگوٹھی فروخت کی۔ اس بوڑھے نے چندی دھمکیوں میں سب کچھ اگل دیا اور انگوٹھی بھی میرے حوالے کر دی۔ اس انگوٹھی کی ساخت بالکل وہی ہے جو خوانچہ فروش کی آہنی انگوٹھیوں کی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم نے لوہے کی انگوٹھی چرائی، اسے سونے میں تبدیل کیا اور انگوٹھی بیچ کر 711 روپے حاصل کر لیے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پارس سیتا کے پاس ہے تو لوہے کی انگوٹھی چند لمحوں میں تلائی کیسے بن گئی؟ جتنی دیر وہ بولتا رہا میں تیزی کے ساتھ سوچتا رہا اور اس کے خاموش ہوتے ہی مسکرا کر اعتماد کے ساتھ بولا، بعض اوقات مقدر بڑی ستم ظریفی دکھاتا ہے بیدی۔ حالات کے پیش نظر تمہارے شبہات بجا ہیں، مگر یہ سب اتفاقات تھے، خوفناک اتفاقات۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے بازار سے جو پرانے کپڑے خریدے ان میں پتلون کی ایک جیب سے وہ انگوٹھی ملی تھی جسے میں نے بیچ دیا۔ خوانچہ فروش کے پاس میں محض اس لیے رکا تھا کہ سیتا کی ماں کی دی ہوئی نقرے انگوٹھی بیچ دینے کے بعد مجھے اپنی خالی انگلی بری لگ رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے سندری کا مجرم قرار دے رہا تھا اور میں اس احساس کے ازالے کے لیے اس خالی انگلی میں کوئی سستی سے انگوٹھی پہننا چاہتا تھا جو اس خوانچے پر نہ مل سکی۔ تم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایک پرانی پتلون کی جیب سے کوئی تلائی انگوٹھی بھی نکل سکتی ہے، اس لیے کہ تم نے کبھی پرانے کپڑے استعمال نہیں کیے جن کا گزر اسی اترن پر ہوتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھو، وہ لوگ ہر خریدے ہوئے کپڑے کی جیبیں بڑی امید سے ٹٹولتے ہیں، اور انگوٹھی تو پھر بے حقیقت ہے۔ بعض اوقات ان کپڑوں میں سے بیش قیمت زیورات، بٹن اور کرنسی تک برآمد ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے، پر میں نہیں مان سکتا کہ ایک ہی شخص کے ساتھ بیک وقت کئی اتفاقات یکجا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے انہیں خوفناک اتفاقات کہا ہے ڈاکٹر۔ میں اس کہانی سے نہیں بھل سکتا صفدر، مجھے صرف اور صرف پارس چاہیے، ورنہ تم اسی قید خانے میں سسکتی ہوئی زندگی گزار دو گے۔ شاید سیتا تمہارے ہاتھ نہیں آ سکی، وہ پکڑی جاتی تو میں تمہاری عنایات سے بچ سکتا تھا۔ جلد یا بدیر وہ بھی اسی جگہ پر ہوگی، وہ ابھی تک چندی گڑھ میں پھنسی ہوئی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ وہ ویرانہ چھوڑ کر آبادی میں جا گھسی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے آدمی اسے کوئی غضب پہنچائے بغیر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ خود مشکلات کو دعوت دے رہی ہے۔ پچھلے منگل کو اسے گھیر لیا گیا تھا، پر ہتھیار ڈالنے کے بجائے وہ مقابلے پر اتر آئی۔ ہمارا ایک مخبر مارا گیا اور 2 افسر زخمی ہو گئے۔ وہ خود بھی صحیح سلامت نہ نکل سکی۔ میرے آدمیوں کی رپورٹ ہے کہ اس کا ایک شانہ زخمی کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر میں چندی گڑھ جا سکوں تو اسے سمجھا کر لے آؤں گا۔ ڈاکٹر، اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پارس میرے حوالے کر دو، ہم اسے بالکل بھول جائیں گے۔ کوئی ایسی شرط پیش کرو جس پر میرا اختیار ہو۔ تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد میں اپنی کارروائی کا آغاز کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بیدی کمرے سے نکل گئی۔ بازی لمحہ بلمحہ میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ بیدی کی زبانی میں نے جو کچھ سنا وہ حوصلہ افزا ضرور تھا، مگر ایک بے یار و مددگار لڑکی کب تک ان کے چنگل سے بچ سکتی تھی؟ سیتا کے بارے میں ان لوگوں کو مطلع کرنے کا ایک مقصد تو حل ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ آزاد اور بخیریت ہے، مگر دوسرا مقصد حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ لوگ سیتا کو بآسانی پکڑ کر
ڈان ہاؤس لے آئیں گے، مگر سیتا ان کے لیے لقمہ تر بننے کو تیار نہ تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں سیتا کو ناقابل تلافی جسمانی غضب نہ پہنچ جائے۔ اس وقت پارس راجہ ہوٹل کے ایک بعیدس قیاس گوشن میں محفوظ تھا، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کب تک اس بارے میں اپنی زبان بند رکھ سکوں گا۔ تشدد کے نتیجے میں انسان اپنے اعصاب اور عضلات پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ایسی صورت میں اس کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو سچ ہو۔ اس جاغسل مارکے میں بس بیدی ہی کے الفاظ مجھے امید کی روشنی دکھا رہے تھے۔ ڈان ہاؤس میں پچھلی قید کے دوران اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ پارس جہاں بھی ہے میری پہنچ میں ہے۔ جب تک میرے ساتھ رویہ نرم رکھا جائے گا میں مکاری اور مدافعت پر تلا رہوں گا۔ اس کے تجربے کے مطابق مجھ جیسے مکار اور خود غرض لوگ لاکھوں میں چندی ہوا کرتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ میرے بارے میں بیدی کا یہ فیصلہ درست ثابت ہو اور میں اس کے تشدد کو جھیل سکوں۔ اس کمرے میں وقت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب بیدی 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پچھلی ملاقات کو 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد اسپتال کے عملے جیسے سفید کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں وزنی چرمی بیگ لٹک رہا تھا۔ کیا فیصلہ رہا تمہارا؟ بیدی نے آتے ہی سوال کیا۔ سچ کے بعد مزید سچ بولنا ناممکن ہے۔ میں اب بدترین صورتحال کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ بیدی نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے سیاہ چرمی بیگ کھول کر اس میں سے موٹی سی سرنج اور ایک شیشے نکالی۔ شیشے کا بے رنگ سیال سرنج میں منتقل کیا اور میری طرف آیا۔ اس وقت مجھ پر نہ جانے کیسی تنومی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ میں نے شدید مزاحمت نہیں کی اور انہوں نے سرنج کا سارا سیال میرے داہنے بازو میں اتار دیا۔ درد کی ایک لہر ٹھوس سلاخ کی صورت میں میرے بازو میں پیوست ہوتی چلی گئی۔ میری مہارت اور تمہاری قوت ارادی کی جنگ شروع ہو چکی ہے صفدر علی۔ بیدی کی آواز مجھے بہت دور کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ میں نے جواب دینا چاہا مگر میری زبان بھاری اور خشک ہو چلی تھی۔ میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور تیزی کے ساتھ میری ہر حس مفلوج ہوتی چلی گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں اس تابوت نما صندوق کا قیدی تھا جس میں ہلنے جلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ بیدی مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ صندوق کے دونوں پہلوؤں اور پیندے میں تانبے کی نالیاں لگی ہوئی ہیں جن میں وہ حسب مرضی بھاپ یا نمک کا یکبستہ محلول گزار سکتا تھا۔ صندوق کا ڈھکن بند تھا۔ چہرے کے سامنے سوراخ دار شیشہ یا پلاسٹک کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پیر صندوق میں نصب کنڈوں میں پھنسے ہوئے تھے جنہیں میں دیکھ تو نہ سکا لیکن بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ہوش میں آ گئے صفدر؟ میرے کانوں کے قریب بیدی کی آواز گونجی۔ میں چونک پڑا۔ ڈرو نہیں، تمہارے دونوں کانوں کے قریب صندوق میں اسپیکرز لگے ہوئے ہیں جو میری آواز تم تک پہنچا رہے ہیں۔ صندوق میں ایک حساس مائکروفون بھی ہے جو تمہاری ہر آواز مجھ تک پہنچائے گا۔ اسی کے ساتھ بتدریج صندوق کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ میں نے بے چینی سے اپنا سر گھمایا مگر بیدی مجھے نظر نہیں آ سکا۔ ابتدا میں حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی کٹھالی میں بند کر کے بھٹی میں جھونک دیا گیا ہو۔ میرے بدن کے سارے مساموں کے دہانے کھل گئے۔ پہلے لباس پسینوں میں تر ہوا، پھر پسینے کی بہتی ہوئی لکیریں پھریریوں کا باعث بننے لگیں۔ میرے لیے وہ صندوق جہنم بنا ہوا تھا۔ حرارت ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اپنا سر اور کولہے ٹکا کر اپنی پشت صندوق کی سطح سے اٹھا لی تاکہ اذیت کا احساس کچھ کم ہو سکے، مگر بے سود۔ ان کوششوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ تپش کے باعث میرے بدن پر جا بجا آبلے پڑنے لگے ہیں جو حرکت کرنے سے پھوٹ رہے ہیں۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار کراہیں نکلنے لگی۔ ذہن میں اس کے بعد والے مرحلے نے سر ابھارا۔ سردی کتنی بھی شدید ہو اس عذاب سے یقیناً بہتر ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں پسینے کی صورت میں میرے بدن سے پانی کی بھاری مقدار خارج ہو گئی۔ ادھر پیاس کے باعث حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں جانکنی کے عالم میں کرہا رہا تھا۔ میرا رواں رواں دعا مانگ رہا تھا کہ مصیبت کا یہ دور جلد ختم ہو کہ اچانک مجھے اپنے دہانے میں نمی کا احساس ہو جسے میں نے بےتابانہ انداز میں اپنے خشک حلق میں سمیٹ لی۔ اس گاڑھے اور گرم سیال کی نمکین سی نمی حلق میں پہنچی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دانتوں سے دبا دبا کر میں اپنے ہونٹ زخمی کر چکا ہوں جس سے خون بہہ رہا ہے۔ طویل لمحے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وقت کی رفتار تھم کر رہ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آج یہی تپش مجھے صندوق میں جلا کر بھسم کر دے گی۔ میری ساری توانائی تیزی سے زائل ہوتی جا رہی تھی اور میں نڈھال آواز میں کرہا رہا تھا۔ اچانک اس صندوق میں تپش کم ہونے لگی۔ راحت کا ایک ناقابل بیان سرور میرے اعصاب میں سرایت کرنے لگا۔ میں نے جلتی ہوئی غنودہ آنکھیں کھول دیں۔ حرارت تیزی کے ساتھ اپنی شدت کھوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب صندوق میں تازگی بخش خنکی پھیل گئی۔ میں نے چند گہرے گہرے سانس لیے اور اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔
مگر یہ سرور پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ سردی کی لہر ہر احساس پر بری طرح حاوی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے نتنوں میں کچھ تحریک سی ہوئی، پھر چھینکوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ صندوق کے ڈھکنے میں لگے ہوئے شفاف ٹکڑے پر وہ بخارات کوہر کی صورت میں جم رہے تھے جو میری سانسوں کے ساتھ خارج ہو رہے تھے۔ ٹھنڈ نقطہ انجماد تک پہنچ رہی تھی۔ میرے نتنوں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ٹھنڈ میرے تمام جوڑوں میں اترتی جا رہی تھی۔ پھر میرے دانت بآواز بجنے لگے۔ میرے حلق سے ڈری ڈری بے ہنگم آوازیں بھی خارج ہو رہی تھیں۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے اپنا بدن گٹھری کی صورت میں سمیٹنا چاہا، پر بری طرح ناکام رہا اور میرا پورا بدن بری طرح کانپنے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ میں دانت بھیج کر ہذیانی انداز میں پوری قوت سے چیخا۔ میرے کانوں کے قریب بے رحمانہ ہنسی کی آواز ابھری، پھر بیدی کے الفاظ سنائی دیے۔ تم سب جانتے ہو صفدر علی، تمہاری زبان سے سچ سننا اب میرا فرض ہی نہیں، میری آرزو بن گئی ہے۔ ابھی تمہاری قوت ارادی باقی ہے، تھوڑی دیر میں تمہاری اعصابی قوت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور تم کسی ننھے بچے کی طرح بلک بلک کر مجھے سب کچھ بتا دو گے۔ میں تیزی سے اپنے اعصاب پر گرفت کھوتا جا رہا تھا۔ نمونیا، لقوہ، گنٹھیا، یہ سارے مرض اکٹھے لے کر ہی تم اس صندوق سے نکلو گے، یا شاید الگ الگ، ورنہ سچ بتا دو، سچ اور صرف سچ۔ اس وقت سچ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ میرے دل و دماغ کی کوئی رگ پھڑکی۔ بیدی ماہر نفسیات تھا، وہ میرے احساسات کو جگا رہا تھا، مجھے مصائب کی دہشت میں مبتلا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہ اپنے احساسات کو میں مٹا دوں۔ گرمی، سردی، سچ اور جھوٹ، یہ سب شعور کے بکھیڑے تھے۔ میں نے اپنا لرزتا ہوا سر اوپر اٹھایا اور پوری قوت سے صندوق کے فرش پہ دے مارا۔ میرے حلق سے گھگیائی ہوئی چیخ بلند ہوئی، آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے رنگین کہکشاں رقصاں ہوئی اور میں ہر احساس سے بے نیاز ہو گیا۔ اس مرتبہ ہوش آیا تو مجھے صندوق سے اسی عمارت کی ایک آرام دہ خوابگاہ میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ میرا پورا بدن بخار میں جل رہا تھا، رواں رواں پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میرے بدن پر کئی کمبل پڑے تھے، مگر پھر بھی سردی لگ رہی تھی اور دانت بج رہے تھے۔ شاید میری آوازوں سے اسے پتہ چلا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ بیدی فوراً ہی میرے سرہانے آن پہنچا۔ میں تمہاری جان کا دشمن نہیں ہوں صفدر، اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ وہ سوراخ کہاں ہے۔ کیسا سوراخ؟ میرا سارا بدن دکھ رہا ہے۔ ابھی میں نے تمہارا علاج شروع نہیں کیا، جلدی سے اپنی ادھوری کہانی مکمل کرو تاکہ میں تمہاری دیکھ بھال شروع کر سکوں۔ کون سی کہانی؟ کیسی کہانی؟ پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو۔ بے ہوشی کے عالم میں تم یہ بتا چکے ہو کہ تم نے پارس ایک سوراخ میں چھپا دیا ہے، اب اس کا پتہ بھی بتا دو۔ یہ انکشاف میرے لیے شدید صدمے کا باعث بنا۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنا سارا دکھ بھول گیا۔ میرا خیال تھا کہ شدید مصائب اور بخار نے میرا دماغ معاف کر دیا ہے، مگر اسی لمحے مجھے ایک ایسا اچھوتا خیال سوجا کہ میرا یہ اندیشہ باطل ہو گیا۔ میں نے اپنا سر لحاف سے نکالا اور کمزور آواز میں بولا، میں نے سیتا کے آئنے سینڈل کی ایڑی میں سوراخ کر کے اسی میں پارس چھپایا تھا، پارس کے نیچے سریش بھر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ سینڈل؟ وہی تو سیتا ساتھ لے گئی ہے۔ پارس کو جہنم میں ڈالو، تم میرا علاج کرو۔ سیتا، پھر وہی سیتا، اس لڑکی کو پکڑے بغیر کوئی کام سیدھا ہوتا نظر نہیں آتا۔ بیدی کی جھلائی ہوئی آواز ابھری۔ اس کو میری بات پر یقین آ گیا اور اسی لمحے میرا علاج شروع کر دیا گیا۔ بیدی کو فریب دے کر میری زخمی انا شیر ہو چکی تھی۔ اس کی لامتناہی باسپرس کا سلسلہ اپنے اختتام پر پہنچ گیا تھا۔ اختتام ایک ایسا انعام تھا جس کے سامنے تہخانے کی ساری اذیتیں بچوں کا کھیل محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس مردود نے اظہار رسانی کی مہم کے دوران اسے اپنی مہارت اور میری قوت ارادی کی جنگ قرار دیا تھا اور میں یہ جنگ جیت چکا تھا۔ اس کا بدترین حربہ بھی میری زبان نہیں کھلوا سکا تھا۔ ڈان ہاؤس میں بیدی 2 ہفتے تک میرا علاج کرتا رہا۔ ہر تکلیف میں نمایاں افاقہ ہوا تھا، مگر میرے گھٹنوں میں درد ایسا رچا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بیدی نے دبے لفظوں میں شبہ ظاہر کیا تھا کہ شاید یہ درد میرے لیے زندگی بھر کا روگ بن کر رہ جائے گا۔ گو بیدی کو میری بات پر یقین آ گیا تھا، مگر اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ سیتا کی گرفتاری اور پارس کے حصول تک مجھے اس کا قیدی رہنا ہوگا۔ تیسرے ہفتے میرے گھٹنوں کا درد کم ہونا شروع ہوا۔ بیدی کے نزدیک یہ تبدیلی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس نے میرے لیے روزانہ 1 گھنٹے کی چہل قدمی تجویز کر دی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اس کی تیز روشنی میں ایک آدمی بلا ناغہ روزانہ میرے گھٹنوں پر
روغن زیتون کی مالش کرتا، پھر میں اس کے سہارے سبزہ زار پر ٹہلتا رہتا۔ میری طرف سے بیٹی کا دل صاف ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں اس کی طرف سے بغض پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آ جاتا اور میں اس کی موجودگی میں ہر لمحہ یہی سوچتا رہتا کہ کس طرح اس سے اپنا انتقام لوں۔ میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا تھا میرے نزدیک وہ قابل معافی تھا، کیونکہ ہر جیتنے والا اپنے دام میں آئے ہوئے حریف سے بدترین سلوک ہی کرتا ہے۔ اس سے میری نفرت کی اصل وجہ اس کی وہ قسم تھی جو ایک بار اس نے میری زبان بند کرانے کے لیے سیتا کے بارے میں کھائی تھی۔ مجھے جب بھی اس کے الفاظ یاد آتے، دوران خون میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگتا۔ مجھے ڈان ہاؤس میں دوبارہ آئے 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بیدی کو سیتا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ سیتا چندی گڑھ میں ہی ہے۔ اس کے آدمیوں سے بچ کر چندی گڑھ سے چوہے کا بچہ تک نہیں نکل سکتا۔ مگر میں سیتا سے بخوبی واقف تھا۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں پروان چڑھنے کے باعث اس میں کچھ حیرت انگیز قدرتی صلاحیتیں تھیں۔ وہ اتنا عرصہ کسی مورچے میں چھپے رہنے پر کھلی فضا میں لڑ کر مرنا پسند کرتی۔ وہ یقینی طور پر بیدی کے کتوں کو جل دے کر نکل گئی تھی، اور بیدی نے اس کی گرفتاری کی خوش فہمی میں مجھے قیدی بنایا ہوا تھا۔ صورتحال کا یہ جمود میرے لیے اکتاہٹ کا باعث بنا ہوا تھا۔ ڈان ہاؤس میں سڑتے رہنا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح بیدی کا اعتماد جیت لوں تاکہ کسی مرحلے پر اس سے فائدہ اٹھا کر باہر نکل سکوں۔ ایک شام بیدی میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں مارٹینی پی رہے تھے۔ ان دنوں بیدی مجھ پر کچھ اتنا ہی مہربان تھا کہ کبھی کبھار بینوشی میں بھی مجھے شریک کر لیتا تھا۔ بیدی، اس بار مجھے یہاں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 48 دن۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، اگر سیتا برسوں ہاتھ نہ آئی تو کیا میں یوں ہی پڑا رہوں گا؟ بیدی نے برا سا منہ بنایا۔ سیتا کا نام اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ یہ اوپر والوں کا حکم ہے۔ میری دانش میں تو تمہارا مصرف کب کا ختم ہو چکا ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ اب تک نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تم اس وقت کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ یہ بہت ضروری ہے بیدی، آخر تم کو اس سے کیا ملے گا؟ پارس، پارس، پارس۔ تم پارس چاہتے ہو یا سونا؟ اس نے مجھے یوں گھورا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو۔ ایک ہی بات ہے۔ نہیں، بہت فرق ہے دونوں باتوں میں۔ جہاں تک مجھے علم ہے، میری حکومت کو پارس پتھر سے اس کی روایتی حیثیت کی وجہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے سرد اور سپاٹ چہرے پر الجھن آمیز تاثرات اودھ کر آئے تھے۔ میں جانتا ہوں، افراط زر، خسارے کی تجارت اور عالمی کساد بازاری کے اس دور میں صرف سونا ہی بہتری معاشی دشواریوں کا واحد حل ہے۔ فرد اور حکومت دونوں کے مسائل کا آخری حل سونا ہی ہے۔ مجھے معاشیات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اس وقت خوش نصیبی سے پارس پتھر ہند میں موجود ہے، اور میری حکومت ہر قیمت پر اسے حاصل کرنے کا تہیہ کر چکی ہے، تاکہ دنیا کو اس مجموعہ روزگار پتھر کی موجودگی کی خبر دیے بغیر خاموشی سے اپنے سونے کے ذخائر میں اضافہ کر سکے۔ میں نے کہا، سامنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں میں تم سے تعاون کر سکتا ہوں بیدی۔ وہ کیسے؟ کیا تم کو سیتا کا ٹھکانہ معلوم ہے؟ سیتا اور پارس کو بھول جاؤ ڈاکٹر۔ پارس مقدر کی چیز ہے، وہ ڈھونڈے بغیر مجھے اچانک مل گیا تھا اور اسی طرح چھن بھی گیا ہے۔ میرا اصل پیشہ کیمیا گری ہے۔ میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سونا بنا سکتا ہوں۔ پارس کے بغیر؟ ہاں، اس خونی پتھر کے بغیر۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، تانبا، پارا، آگ، تیزاب اور کچھ جڑی بوٹیاں درکار ہوں گی۔ مجھے خبر ہیڈ کوارٹر پہنچانی چاہیے۔ وہ لوگ انتظار کرتے کرتے اکتا چکے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، میرا بنایا ہوا سونا اسی وقت کارآمد ہوگا جب اس میں ہم وزن اصلی سونا ملایا جائے۔ اس رات ہم دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، اور ایک موقع پر بیدی کی زبان سے ایسی بات نکل گئی جس سے مجھے پتہ چلا کہ ڈان ہاؤس نامی وہ عمارت امبالہ میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں اس وقت کسی نامعلوم مقام پر قید تھا، اور اس عمارت کا محل وقوع راز میں رکھنے کی خاطر پہلی بار انہوں نے مجھے امبالہ میں ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں امبالہ کا چپا چپا چھاننے کے باوجود بلند فصیل اور خاردار تاروں کی باڑ والی کوئی عمارت تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے ڈان ہاؤس میں غیر معمولی چہل پہل شروع ہو گئی۔ مجھے بھی خلاف معمول بیدار کر دیا گیا۔ بیدی کا کہیں پتہ نہیں تھا جو میں اس سے کچھ معلومات حاصل کرتا۔ 9 بجے فضا میں کسی بھاری ہیلی کاپٹر کے انجن اور پنکھوں کا تیز شور سنائی دیا۔ میں برآمدے میں آیا تو بری فوج کے نشانات والا ایک بھاری ہیلی کاپٹر
ڈان ہاؤس پر نیچی پرواز کرتا آہستہ آہستہ مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد ڈان ہاؤس کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے نگہبان مصروف نظر آئے۔ کتوں کو پھاٹک سے دور ہٹا کر 2 عارضی جنگلے لگا دیے گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈان ہاؤس میں کچھ لوگ آنے والے تھے۔ اسی دوران بیدی میری تلاش میں آیا۔ تم اپنے کمرے میں ہی رہو، ضرورت پڑنے پر میں تمہیں کانفرنس روم میں بلوا لوں گا، تم تیار رہنا۔ وہ مجھے تقریباً دھکیلتا ہوا خوابگاہ میں لے گیا اور جاتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔